کوئی بھی حادثہ جب پیش آتا ہے تو وہ اتنا برا اس کا اثر لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بہت انٹینس قسم کے پینک اٹیک شروع ہو گئے اور باڈی بالکل ہی امبیلنس ہو گئی ہے، ہارمونز بالکل امبیلنس ہو گئے ہیں، اور اس سچویشن میں اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، بلکہ لازمی دیں۔ ہمارا دین جو ہے یہ نہیں کہتا کہ جی اب آپ نے صبر کرنا ہے، تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے بالکل مرنے کے قریب ہے لیکن آپ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے۔ جو ہی آندھی چلی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز پڑھنے لگے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ پچھلی قوموں پہ اس قسم کے عذاب کیا تھے، آ چکے تھے۔ کوئی ہواؤں سے اڑا دیے گئے، کوئی زلزلے سے ختم کر دیے گئے، کوئی جو ہے وہ فرشتے کی چیخ سے ختم کر دیے گئے۔ تو آپ فوراً پریشان ہو کے کیا کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس سفر کی حالت میں تھے، وہاں تک ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بھائی کے ساتھ ظاہر ہے ایک محبت ہوتی ہے انسان کی، اور یہ خبر پہنچنا کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ ایک دم سے بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے ایک قسم کا زندگی کا۔ تو آپ نے جو ہی خبر سنی، آپ اپنی سواری سے اترے اور اللہ اکبر کر کے وہاں نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ کیا ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئی، تو نماز سے مدد لی۔ وہ نماز کہ جب انسان اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو اس کا دل اور دماغ اس وقت وہاں پہ حاضر ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب میں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے جواب میں میرے اللہ نے مجھے جواب دیا ہے۔ اسے بھی دے دوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آدھی چیزیں کاٹ کے تو جو ہے نا وہ مکس اپ کرتے ہیں۔ ایک طرف ایکسٹریم عورتوں کی کیا ہو رہی ہے، ابھی جو فیمنزم کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ایکسٹریم ہے کہ بس تم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لینا ہے کہ مرد تمہارے لیے، تم مرد سے اوپر ہو جاؤ، یہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے، عورت کو اتنا دبا دو کہ وہ مرد کی غلام اور لونڈی کی طرح زندگی گزارے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ آپ کے اگر بیسک رائٹس پورے نہیں ہو رہے تب آپ نے جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنے، لیکن ایک بندہ آپ کے بیسک رائٹس پورے کر رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کی فائنینشیل نیڈس پوری کر رہا ہے، آپ کی ایموشنل نیڈس پوری کر رہا ہے، آپ کی فزیکل نیڈس پوری کر رہا ہے، اور بیچ میں آن اینڈ آف کوئی چھوٹے موٹے پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو اس کو یاد رکھیں کہ وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ان چھوٹے پرابلمز کو کبھی بڑا نہیں بنانا، اور جو بڑے پرابلمز ہیں ان کو کبھی چھوٹا نہیں بنانا۔ چھوٹے پرابلمز کیا ہیں، کسی چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی ہوگی، آلو منگوائے تھے، 2.5 ڈایا میٹر کا ہر آلو چاہیے تھا، لیکن خامد لے آیا کوئی 1 ڈایا میٹر ہے، کوئی 5 ڈایا میٹر ہے، مکس آلو آ گئے، پھٹا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو آج تک آلو نہیں خریدنے آئے، وہ بیچارہ اتنی محنت سے پہلے اپنی جاب سے آیا تھا، باس سے لڑائی کر کے وہاں پہ تھا، پھر اس نے کھڑے ہو کے آلو والے سے لڑائی کی کہ بھائی ذرا اچھے سے درمیانے قسم کے برابر آلو ڈالنا، اور نکل ہے غلط، پھٹا ہو گیا۔ چھوٹی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بڑا بنا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لائف میں جو بڑی باتیں کیا ہیں اور چھوٹی باتیں کیا ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں غلو ہوتا ہے اور ایکسٹریمزم آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ صبر کس وقت تک کرنا ہے، صبر اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ اس سچویشن سے نکل نہیں جاتے۔ لیکن ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اگر تم کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہو تو اس سے نکلنے کے لیے تم نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اب تم کو بس اب ساری زندگی میں صبر کر کے بیٹھا رہوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش جاری رکھنی ہے، اپنی پوری پلاننگ، پوری اسٹریٹجی، جو بھی آپ کے ریسورسز اور وسائل ہیں ان کو استعمال کرو گے، اور ان کو استعمال کر کے نکلنے کی پوری کوشش کرو گے، اور جب تک تم نکلو گے نہیں اس وقت تک تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ بیسک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات کیا بتائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسری بات کیا فرمائی، کس چیز سے مدد لینی ہے، نماز سے مدد لینی ہے۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے۔ ایک بندہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ بھئی اس کے فلاں کیا فوتگی ہوگی
اور یا فلاں کا جو مالی نقصان ہو گیا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ صبر کریں اور کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی نماز کیا کرے گی، اس وقت وہ اتنے بڑے صدمے سے گزرا ہے، تو اتنے بڑے صدمے سے گزرا ہے اور آپ اس کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں بھائی اور نماز کی تلقین کا مطلب یہ تھوڑے ہی ہے کہ اب اگر اس کو صدمے سے نکلنے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ نہیں کیا جائے۔ فار ایگزامپل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی بھی حادثہ جب پیش آتا ہے تو وہ اتنا برا اس کا اثر لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بہت انٹینس قسم کے پینک اٹیک شروع ہو گئے اور باڈی بالکل ہی امبیلنس ہو گئی ہے، ہارمونز بالکل امبیلنس ہو گئے ہیں، اور اس سچویشن میں اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، بلکہ لازمی دیں۔ ہمارا دین جو ہے یہ نہیں کہتا کہ جی اب آپ نے صبر کرنا ہے، تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے بالکل مرنے کے قریب ہے لیکن آپ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، تو میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر اس کو ضرورت ہے امیجیٹلی فرسٹ ایڈ کی تو بالکل دیں۔ لیکن یہ جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے ہمیں ان مشکلات کو ایڈریس کرنے میں اور اس مشکلات سے نکلنے میں۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اگین اگر آپ سائیکالوجی کو تھوڑا سا انوالو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انسان بالکل ڈپریشن میں ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، یا اس کو جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ بالکل اس کو سکون نہیں آ رہا تھا، تو اس کا ایک ریزن کیا ہوتا ہے، اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے اور اس کا جو ہارٹ، دل ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس پورے جو ایونٹ ہے نا اس میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مستقل اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اب کیا ہوگا، پتہ نہیں فیوچر کا کیا بنے گا۔ وہ اتنی ساری چیزیں اس کا لنک کر کے اس کا مائنڈ کیا کرتا ہے، ساری کی ساری نیگیٹو تھاٹس کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو کچھ دماغ سوچ رہا ہوتا ہے اس کا اثر دل پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دل اور دماغ دونوں اس کے ایک ایسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جب تک ان کو اس موڈ سے نکالا نہیں جائے گا اس نہیں آئے گا۔ اب نماز کیا کرتی ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے میں پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر لوں، کیونکہ ہمیں یہ چیز اپنے جسے کہتے ہیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہمیں ہر سچویشن میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ آپ کا بھی یہی معمول تھا، آپ کا بھی یہی طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، مصیبت آتی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آندھی چلنا شروع ہوگی تو ہماری طرح جو ہے نا وہ خیر اس وقت تو ٹیکنالوجی تھی بھی نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں فوراً جی میپس کھولو، یہ والا میپ کھولو، دیکھو یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک جا رہی ہے، کتنے دیر لگے گی، کیا ڈیمیج ہوگا۔ آپ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو ہی آندھی چلی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز پڑھنے لگ جاتے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ پچھلی قوموں پہ اس قسم کے عذاب کیا تھے، آ چکے تھے۔ کوئی ہواؤں سے اڑا دیے گئے، کوئی زلزلے سے ختم کر دیے گئے، کوئی جو ہے وہ فرشتے کی چیخ سے ختم کر دیے گئے۔ تو آپ فوراً پریشان ہو کے کیا کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ سورج گرہن لگ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چاند گرہن کا پتہ لگ رہا ہے تو کیا ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، غزوہ بدر سے پہلے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کل والا جو دن ہے وہ بڑا مشکل دن ہے اور بڑا جو ہے وہ ڈیسائزو دن ہے۔ جو بدر تھا، غزوہ بدر تھا، وہ بڑا ڈیسائزو تھا مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہاں پر شکست ہو جاتی تو جو اتنی محنت ہوئی تھی وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی، زیرو ہو جاتی۔ تو وہ دن بڑا اہم تھا، تو ظاہری بات ہے اس کا پریشر تھا کہ یہ کل جو ہے وہ کل جو اتنا بڑا دن آ رہا ہے اس میں ہمیں کامیابی ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ اللہ تیرا نام لینے والے یہ 313 ہی ہیں۔ یہ 313 کا فگر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف فگر آتا ہے، تو یہی صحابہ ہے تیرا نام لینے والے۔ اگر یہ کل ختم ہوں گے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، وہ جو سچویشن ہے اس میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، مصیبت آتی تو آپ فوراً کیا کرتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔
عبداللہ ابن عباس سفر کی حالت میں تھے، وہاں تک ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بھائی کے ساتھ ظاہر ہے ایک محبت ہوتی ہے انسان کی، اور یہ خبر پہنچنا کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ ایک دم سے بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے ایک قسم کا زندگی کا۔ تو آپ نے جو ہی خبر سنی، آپ اپنی سواری سے اترے اور اللہ اکبر کر کے وہاں نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئی تو نماز سے مدد لی۔ اب نماز اس سچویشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیسے کرتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم یہ سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، ہاں بھئی ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں مل کس طرح رہا ہے۔ اب نماز انسان کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ ایک تو ہے جو فرض نمازیں ہیں، وہ تو بہرحال چاہے میں نے جیسے پہلے بات کی کہ حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، خوشی ہو، غم ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، جو نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو اس کے علاوہ پھر نوافل کے ذریعے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے نوافل پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب یہ نماز کیا کرتی ہے؟ اور نماز میں اس نماز کی اگزامپل دوں گا جو صحیح والی نماز ہے، ہمارے والی نماز نہیں۔ ہماری جو نماز ہے نا، اس سے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جب تک ہم نماز ٹھیک نہ کریں۔ وہ کون سی نماز ہے صحیح والی نماز؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، وہ نماز جو اللہ کی یاد والی نماز ہو، وہ نماز کے جب انسان اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو اس کا دل اور دماغ اس وقت وہاں پہ حاضر ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب میں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے جواب میں میرے اللہ نے مجھے جواب دیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے۔ تو اب مائنڈ اور ہارٹ یہ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اللہ کی یاد والی نماز، یعنی وہ یاد ایسی ہو کہ تمہارا دماغ اور تمہارا دل دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔